السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سنن ابو داود کی تیسری نشست الحمدللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اہتمام جامعہ انواریہ حیدرآباد ہندوستان کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہم پڑھ رہے ہیں، باب فی الرجل یرد السلام وہو یبول، اس شخص کے بارے میں یہ عنوان ہے جو پیشاب کرتے وقت ضرورت کے وقت میں سلام کا جواب دیں۔ اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضرورت کے وقت میں کوئی اگر ضرورت کر رہے ہیں اور سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، دیں تو کیا حکم ہے، نہ دیں تو کیا حکم ہے، اور سلام کا جواب ضرورت کے وقت میں کیوں نہیں دیا جائے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم یرد، کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے اور سرکار ضرورت فرما رہے تھے اور وہ جانے والوں نے سلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں عطا فرمایا۔ تو سلام کا جواب ضرورت کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عطا فرمایا، یہ روایت یہاں ملتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم ثم رد علی الرجل السلام، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا پھر اس سلام کرنے والے آدمی کا جواب عطا فرمایا۔ تو ان دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو ضرورت کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام جب کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اور ضرورت کے وقت میں سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جواب دینا واجب ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی جواب عطا فرما سکتے تھے بعد میں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیمم فرمایا۔ تو تیمم فرمانے کے بعد جو آپ نے جواب عطا فرمایا ہے، اس سے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو وعلیکم السلام میں لفظ سلام استعمال ہو رہا ہے جو پروردگار کا نام ہے، تو پروردگار کے نام کو بلا وضو یا بلا طہارت کے لینا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا پھر جواب عطا فرمایا۔ تو یہ طہارت کا بیان ہے جس میں پاکی وغیرہ کے متعلق احادیث شریفہ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ایک حدیث پاک ہے عن حدین بن المنذر ابی ساسانہ عن المہاجر بن قنفذ، حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ حتی توضأ ثم اعتذر الیہ فقال انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر او قال علی طہارۃ۔ یعنی حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت فرما رہے تھے، پیشاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے آ کر سلام عرض کیا، سرکار نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وضو فرمایا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتذار فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اعتذار پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ سرکار کی سنت اور شریعت ہے، تو سلام انہوں نے کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں عطا فرمایا، اگر سرکار جواب نہ دیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں تھی، لیکن یہ سرکار کی شان ہے اور تواضع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے کہ جب سلام کوئی کریں تو ان کا جواب دینا چاہیے، اور جواب نہ دینے میں ان کے دل میں کوئی بات پیدا نہ ہو، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتذار فرما لیا، یعنی عذر فرما لیا کہ میری یہ صورت تھی۔ کیا بیان فرمایا؟ آگے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ
میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو ناپسند کیا اس حالت میں کہ میں طہارت میں نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو پاکی پر ہی ہونا چاہیے۔ ایک لفظ میں طہارتن آیا ہے اور ایک جگہ طہرن آیا ہے، یعنی پاکی پر ہی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، اس وجہ سے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے فوراً سلام کا جواب نہ دے سکے تو وہ سلام کا جواب بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ اور ایک باب ہے باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر، تو یہ اب جو اوپر بیان ہوا ہے کہ بے وضو یا بے طہارت کے اللہ کا نام لینا پسند نہیں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ناپسندیدگی حرام یا مکروہ تحریمی وغیرہ کو نہیں بتاتی، آداب ہیں۔ ہاں اگر کوئی بغیر پاکی کے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے۔ تو یہ ہر وقت سے استدلال فرما رہے ہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہ طہارت میں ہوں یا بے طہارت میں ہوں، ہر صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ویسے یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وضو اور غسل کا طریقہ سرکار نے امت کو بتایا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں تو پاک ہیں اور وضو نہ فرمائیں تو پاک نہیں ہے۔ سرکار عین پاک ہیں، طہارت ہیں، حضور خود طہارت ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو طہارت دیتے بھی ہیں، طہارت کا طریقہ سکھاتے بھی ہیں۔ سرکار وضو فرمائیں یا نہ فرمائیں، ہر صورت میں حضور پاک ہیں۔ تو وضو امت کی تعلیم کے لیے ہے، غسل امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب نے جو قانون امت کو دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون پر عمل فرماتے ہیں تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت خالد بن سلمہ، حضرت عروہ اور وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں، یعنی حالت طہارت میں ہو یا طہارت کی حالت میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہے۔ یہ بیان ضرورت کے وقت میں، یعنی کوئی پیشاب کر رہے ہیں اس وقت سلام کریں تو کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بیان تھا، ختم ہوا۔ اب دوسرا باب ہے باب الخاتمی یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل الخلاء، کہ اس میں اس انگوٹھی کا بیان کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یعنی اللہ کا نام لکھا ہو، اور وہ آدمی پہن کر بیت الخلاء میں جائے، اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی مبارک انگوٹھی نکال کر رکھ دیتے۔ وہ اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر مہر نبوت کندہ تھی، مہر نبوت لکھی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا۔ تو ان مقدس ناموں کو لے کر، اللہ کا ذکر پاک لے کر، سرکار کا بھی اس میں نام مبارک ہے، بیت الخلاء جانا پسندیدہ نہیں ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کر بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات آئی ہے بیت الخلاء میں کوئی چیز لے جانے کے بارے میں، تو یہ ناپسندیدہ ہے، بے ادبی ہے، لیکن ایک بعض ایسے لوگ جو تعویذ وغیرہ ڈالنے سے منع کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا کہتے ہیں، جبکہ دیکھیے سنن ترمذی اور مسند امام احمد وغیرہ سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا التمائم من الشرک، یعنی تعویذ شرک کا ایک حصہ ہے، سرکار نے یہ فرمایا اس کے بارے میں۔ تو اس حدیث پاک سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ تعویذ ڈالنا، لٹکانا جائز نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ یہ اگر ایسا ہی اس کا مطلب ہے تو اب آئیے ہم دوسری جانب سمجھتے ہیں۔ ریا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریاء شرکن، ریاکاری یعنی دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو اگر تعویذ ڈالنے سے کوئی آدمی مشرک ہو جاتا ہے یا تعویذ ڈالنا اگر شرک ہے تو پھر ریاکاری مسلمانوں میں کتنے لوگ نہیں کر رہے،
نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، خیرات و صدقات میں کہاں کہاں ریاکاری ہوتی ہے۔ ان سب ریاکاریوں کی وجہ سے شرک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا شرک کا مطلب وہاں پر وہی ہے جو سمجھا جا رہا ہے، جو بت پرستی وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر کفر و شرک ہوتا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ شرک سے مراد یہاں پر شرک خفی ہے جو ریاکاری کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اہم ترین کہ تعویذ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک فرمایا، یہ اس طرح کی تعویذ ہے جو دور جاہلیت میں بتوں سے جس میں مدد مانگی جاتی تھی اور ان کے نام لکھے جاتے تھے، یا کوئی منتر اس میں لکھے جاتے تھے دور جاہلیت میں۔ اب رہی بات قرآن شریف کی آیتیں اور وغیرہ پڑھنا، پڑھ کر پھونکنا، یہ تو بخاری شریف سے بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر صحابہ کرام نے ایک مار گزیدہ، یعنی ایک سانپ جس کو ڈسا تھا، اس کو پڑھ کے پھونکا تھا، اس کو شفا حاصل ہو گئی، یہ تو بخاری وغیرہ میں ملتا ہے۔ تو جب پڑھ کے پھونکنا قرآن شریف کی آیتیں جائز ہے تو اس کو باندھ لینا کیوں ناجائز ہوگا؟ ایسی کوئی ممانعت بالکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ کفر و شرک کے کلمات اگر ہیں تو وہ تو اس وقت بھی شرک تھا، آج بھی شرک ہے، قیامت تک وہ شرک رہے گا۔ تو بتلانا اصل مقصد یہ ہے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے کہنے والے یہ کہہ کر بھی منع کرتے ہیں کہ اس کو لوگ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں۔ تو بیت الخلاء میں اگر کوئی تعویذ لے جاتا ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تعویذ نکال کر رکھ دے۔ یہ بھی اس وقت ہے جب کہ تعویذ کا کاغذ یا پھر کوئی بھی چیز کھلی ہو۔ اس کو اگر کسی پیپر میں باندھا جائے یا پھر کوئی کپڑے میں باندھا جائے اور اس کو اگر لٹکا لیا جائے، پھر کرتا وغیرہ قمیص وغیرہ بھی پہنا ہوا ہو، وہ بالکل اندر ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں اس حالت میں لے جانے میں۔ تاہم احتیاط کرنا بہتر ہے، نکال دینا بہتر ہے، لیکن برائی بھی اس قسم کی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال کر بیت الخلاء میں تشریف لے گئے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا حدیث منکرون، یہ حدیث منکر ہے۔ حدیث منکر ہے یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو صحیح مرفوع حدیث کے خلاف ہوتی ہے، اس کو حدیث منکر کہا جاتا ہے۔ اور حدیث جب منکر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر محدث کے پاس ضعیف ہو جائے۔ خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کو منکر فرماتے ہیں تو وہ حدیث ضعیف کے درجے میں نہیں آتی، بلکہ صحت سے ہٹی ہوئی ہے، یہ بتانا آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ تو امام ابو داؤد بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ظاہر ہے کہ آپ بھی حدیث منکر اسی معنی میں استعمال فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ، یعنی اوپر جو آپ نے سند آپ کو ملی ہے وہ بیان کیے، جبکہ اس سند سے آگے جو سند بیان کی جا رہی، اس سند سے یہ حدیث مرفوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ جن میں حضرت ابن جریج، زیاد بن سعد، حضرت زہری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ورنہ اوپر کیا تھا؟ نصر بن علی نے ابی علی حنفی سے، انہوں نے حمام سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے زہری سے روایت کی تھی۔ یعنی اوپر کی سند میں نام راویوں کے زیادہ آ گئے ہیں اور یہاں پر نام راویوں کے کم ہیں۔ حضرت زہری سے پہلے دو نام ہیں جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، تو اس میں بھی یہی ذکر آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی، ثم القاہ، پھر اس کو نکال دیا۔ نکال دیا سے مراد ضرورت خانے کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے تو اس کو نکال دیا۔ تو اس باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانے کے آداب ہیں۔ ان آداب میں یہ ہے کہ بندہ اپنے ساتھ میں کوئی ایسا کلام یا پرچی یا کوئی ایسی چیز نہ لے جائے جس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں، یا قرآن شریف کی آیتیں ہوں، یا پھر کوئی حدیث پاک ہو۔ اس طرح کی چیزیں نہیں لے جانا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس سے فقہاء کرام ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت کرے، یعنی بیت الخلاء وغیرہ جائے، تو ضرورت کرنے کے وقت میں اپنے ذہن و فکر میں کوئی اچھی بات سوچے نہ بری بات سمجھے، نے ذہن کو بالکل خالی رکھے، خالی الذہن ہو کر جائے، کوئی کلام کی، دین کی کوئی ایسی بات نہ سوچے۔
وہ جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا اس حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا کہ سرکار نے باضابطہ اللہ کا نام یا مقدس چیز اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا، تو یہ تو ظاہر میں لے جا رہے ہیں، لیکن ذہن میں جو چیز ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے دین کی باتیں ہیں، تو ضرورت کے وقت میں اس طرح کی باتیں ذہن میں بھی نہیں ہونی چاہیے، زبان پر تو نہیں ہونی ہے، ذہن میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کلام کی یا اس ذہن کی اس فکر کی توہین لازم آئے۔ یہ باب یہاں ختم ہوا۔ دوسرا باب ہے باب الاستبراء من البول۔ مفتی صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعویذ کا جو مسئلہ ہے تو یہ کم عمر بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، ایسے چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہیں، نابالغ ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ جو بالغ ہیں، جو بڑے ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا ورد کریں، وظائف کا ذکر کریں، کیونکہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ جو دعا ہے مشہور، صبح شام 3 بار پڑھنے کے لیے آپ فرمائیں، تو وہ ہر بلا و آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو جو لوگ دعا پڑھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دعا یاد کریں، وہ دعا پڑھیں۔ اور چھوٹے بچوں کے لیے تعویذ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، وہ اس لیے کہ بچے جو ہیں دعائیں وغیرہ یاد کرنے پر قدرت طاقت نہیں رکھتے۔ تو کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ تعویذ جو ہے، ویسے اصل تعویذ کا معنی پہ غور کریں گے تو وہ سب کے لیے ضرورت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ تعویذ کا معنی ہے پناہ میں دینا۔ تو جو اللہ کا کلام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لکھ کر جو لٹکایا جا رہا ہے یا باندھا جا رہا ہے کسی بھی جگہ پر، تو یہ پناہ دینے والی ہے، اور پناہ کی ضرورت بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بچوں کے لیے ضرورت ہے تو یقیناً بڑوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ تعویذ کی بجائے بڑے حضرات چونکہ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور پڑھنے کا طریقہ دینا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ حضرات جو کام کرتے ہیں اس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ اگلے زمانے میں کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کو جانتے ہیں وہ۔ تو یہ تعویذ کا سلسلہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں عام ہے، تو عام ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ خود دیکھیے، کسی کو کوئی آیت یا کوئی درود پڑھنے کے لیے کہیے، وہ پڑھے گا 1 دن 2 دن 3 دن پابندی سے، اس کے بعد اس کی مصروفیتیں ایسی ہو جائیں گی وہ پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دے گا اور شیطان اسے پڑھنے بھی نہیں دے گا۔ تو پچھلے زمانے میں مسلمانوں کی جو توجہ تھی دین کی طرف، اذکار کی طرف، عبادات کی طرف، وہ توجہ بالکل ہٹتی جا رہی ہے اب بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذکر و اذکار کون مسلمان کر رہا ہے آج کل؟ بالکل مخصوص حضرات ہیں جن کو اپنے شیوخ سے، اپنے مرشدوں سے کوئی وظائف ملے ہیں تو وہ بس پابندی کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں اس میں بھی، مریدین میں بھی بڑی مشکل سے 5-6% لوگ ایسے نہیں ملتے جو پابندی وظائف پڑھتے ہوں، ورنہ لوگ مرید تو ہو جاتے ہیں، ارادت میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی وظائف پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل عام بات ہو چکی ہے۔ تو چونکہ لوگ اب پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، کم از کم ان کو اس طریقے سے تو محفوظ رکھا جائے، اس لیے یہ تعویذ وغیرہ دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ درست ہے، یعنی لوگوں کو ایسی ترغیب دینی چاہیے، جو بعض علماء نے جو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، بات کہ وہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے، بڑے پڑھ سکتے ہیں، ان کو پڑھنے کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن آج کل بڑوں کا حساب بھی بچوں کے جیسا ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے یہ طریقہ بڑوں میں بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تو باب الاستبراء من البول، پیشاب سے دوری حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنے کا بیان، اس کے بارے میں جو بیان کیا جا رہا ہے، حدیث پاک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، یہ پیشاب سے دوری اور برات حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا کیسے ہے؟ فقہی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی بڑی ضرورت تو یوں ہی نکل جاتی ہے، مگر پیشاب کے لیے عام طور پر لوگوں کو قطرے اٹکتے ہیں اور بعد میں نکلتے ہیں، یہ کیفیت آج کل عام ہوتی جا رہی ہے، معدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے طبی وجوہات ہیں، خیر ان وجوہات میں ہمیں جانا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس طرح کی بیماری لاحق ہو، کوئی علالت ایسی ہے کہ اس کو پیشاب صاف نہیں آتا،
تو بتایا یہ جاتا ہے طریقہ کہ جس طریقے سے فقہاء کرام نے پیشاب کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھیں تو بائیں جانب ذرا وزن ڈال کر بیٹھیں، اس لیے کہ نجاست کا جو مقام، نجاست کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ بائیں پسلی میں ہوتی ہے، تو اس پر اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو وہ نجاست نکل جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، جو پیشاب کا مقام ہوتا ہے اس کو بھینچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو خطرات ہیں وہ خطرات نکل جائیں۔ بھینچنے کا مطلب تھوڑا کھینچنا چاہیے، اس کو تھوڑی حرکت دی جائے تاکہ وہ پیشاب کے قطرات نکل جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک بھی فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے والا آدمی پھر کھڑا ہو جائے، اسی حالت میں ابھی نہ دھوئے، پھر کھڑا ہو جائے اگر اسے قطرے نکلتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے لوگوں کو شکایت کہ وہ پیشاب کر کے دھو کے نکل جاتے ہیں، ایک دو قدم بھی نہیں چلتے بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قطرے نکل جاتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ کھڑا ہو جائے، ایسے کھڑا ہو جائے کہ اس کے پھر قطرے نکلیں گے، جب نکلیں گے تو پھر کچھ حرکت کر کے ہل کے پھر بیٹھ جائے۔ اب جب بیٹھے گا تب بھی قطرے نکلیں گے، اگر اس کو پیشاب کے قطرے بعد میں نکلنے کی عادت ہے تو اب نکلیں گے، تو اب یہ پورے خطرات اس کے نکل گئے، اب وہ دھو لے کر احتیاطی طور پر نکل جائے۔ یہ ضرورت کرنے کا طریقہ استبراء اسی کو کہتے ہیں، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ تو پیشاب سے پاکی کیسے، پیشاب سے کو دور کر کے پاکی کیسے حاصل کی جائے، یہ طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ باب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے یہ بیان کرنے کے لیے، لیکن حدیث پاک میں ایسا کوئی، آنے والی حدیث میں، اس حدیث پاک میں ایسا کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہے، لیکن پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ عذاب ہوتا ہے، یہ اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ فقال انہما یعذبان، سرکار نے فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے عمل کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ بڑے عمل سے مراد کوئی بڑا کام نہیں تھا، چھوٹا کام تھا، آسانی سے یہ بچ سکتے تھے۔ اما ھذا فکان لا یستنزہ من البول، ایک قبر کو اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا کہ یہ قبر والا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ چغلخوری کیا کرتا تھا۔ ثُمَّ دَعَا بِعَصِيبٍ رَطْبٍ، پھر تر شاخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، شاخ ٹہنی تر طلب فرمائی، فَشَقَّهُ، اس کو چیرا، بِإِثْنَيْنِ، دو ٹکڑوں میں، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ایک قبر پر ایک کو گاڑھ دیا اور دوسری قبر پر دوسرے کو گاڑ دیا۔ پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما، ضرور ان دونوں کے عذاب میں کمی کی جائے گی، ما لم ییبسا، جب تک کہ یہ نہ سوکھیں۔ حضرت حناد نے فرمایا یستتیرو مکانہ یستنزہو، اس حدیث پاک میں ایک قبر کے بارے میں آیا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے یستنزہو یعنی نہیں بچتا تھا، یہ ذکر آیا ہے، لیکن حضرت حناد نے اس کو یستتیرو کے الفاظ سے بیان کیا، یعنی بچتا تھا، یہ اس سے پردہ نہیں کیا کرتا تھا، لا یستتیرو، پیشاب کے قطروں سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے اگر پرہیز نہ کیا جائے، نہ بچا جائے تو اس سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، تو یعنی پیشاب کے قطروں سے بچنا لازم ہے، اور اس سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ پر عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب کی جو یہاں پر خبر دی گئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کی گئی۔ تو پیشاب کے قطروں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقہاء نے بیان فرمایا اس طریقے سے اگر پیشاب کریں گے تو پھر قطرے نہیں گریں گے، اس سے بچنے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، کل ہی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، ایک صاحب نے ہمارے پاس فارورڈ کیا تھا کہ اس کا جواب دیجئے، تو وہ کلپ ایک کسی غیر مقلد کا ہے، جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ غیر مقلد کا ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں یہ حدیث پاک سنا کر۔ یہ ویسے مسلم شریف میں بھی ہے حدیث پاک، یہ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث پاک، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کو دو ٹکڑوں پہ بنا کر رکھا، اس سے دلیل لیتے ہیں پھول ڈالنے پر۔ اب وہ صاحب اعتراض کر رہے ہیں
یعنی اس حدیث سے جو اہل سنت کے علماء استدلال کرتے ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پھول قبروں پہ ڈالنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ قبروں پر رکھی تھی، پھول نہیں رکھے تھے، اور تم پھول رکھتے ہیں شاخ نہیں رکھتے، یہ بات بتائی۔ ٹھیک ہے، ان کی بات ہم مان لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے، اچھی بات ہے۔ تو سرکار نے شاخ رکھی تھی تو کم از کم آپ کیوں نہیں رکھتے شاخ؟ ہم تو پھول رکھتے ہیں، قبروں پر پھول ڈالتے ہیں۔ جب شاخ رکھنا ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ غیر مقلد یا پھر اعتراض کرنے والے لوگ وہ کیوں شاخ نہیں رکھتے؟ کیا شاخ پر اپنی قبروں پر رکھ کر، لوگوں کے قبروں پر رکھ کر آپ سنت نبوی پر عمل کرنا نہیں چاہتے؟ سبحان اللہ، جب اتنا ثابت ہے تو اتنے پر تو عمل کیجئے۔ ہم پھول رکھتے ہیں، اس کے وجوہات ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاخ رکھنے کے بعد فرمایا معلم یہی بسا، یعنی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ شاخیں نہ سوکھیں۔ تو اس کی شرح میں کئی محدثین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں تر ہوتی ہیں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن جو تر اشیاء ہوتی ہیں وہ زیادہ ذکر کرتی ہیں۔ یعنی تر سے مراد جو تر و تازہ، کچی تر و تازہ چیزیں، مثال کے طور پر درخت کی شاخیں یا پتے یا پھر اس کے پھول، یہ چیزیں تر ہیں، تو تر چیزیں اللہ کا زیادہ ذکر کرتی ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ نہ سوکھیں گے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، یعنی جب تک یہ تر ہیں ذکر زیادہ کریں گی تو اللہ کے ذکر کے سبب سے ان پر عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ جب ذکر خداوندی کسی جگہ ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رحمت بھی نازل ہو عذاب بھی نازل ہو۔ تو اسی لیے سرکار نے معلم یا بسا یہ قید لگائی۔ یہ قید لگانے کی وجہ یہ ہے، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، معلم یا بسا کی قید میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف شاخوں کے لیے خاص تھا، کوئی بھی چیز نہیں ڈال سکتے۔ بات شاخوں کے لیے خاص نہیں ہے، تر چیز کے ذکر کے بارے میں ہے کہ جو چیز تر ہے اس کے بارے میں ذکر کثرت سے کرتی ہے، اس وجہ سے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو پھول ہم اس لیے ڈالتے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ پھول ڈالنے کی یہ ہے کہ قدیم قریب 700-800 سال پہلے کے بڑے بڑے محدثین اور صوفیاء کرام بھی لکھتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ ارواح کو خوشبو سے بڑا گہرا تعلق ہے، روحوں کو خوشبو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث پاک اپنی کتاب جوامع الکلم میں نقل فرمائی ہے کہ الارواح تشم الورودا تشم الریاحین، کہ ریاحین یعنی پھول اور گلاب وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو ارواح سونگتے ہیں، یعنی ان کو اس سے مسرت ہوتی ہے خوشبو سے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، اور دیگر مقامات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، الفاظ دوسرے الفاظ کے ساتھ میں، مگر مفہوم وہی ہے، خوشی ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو روحوں کو جب خوشبو سے فائدہ ہوتا ہے تو اہل سنت کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسی چیز اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے ذکر بھی زیادہ ہو جائے، عذاب میں کمی ہو جائے، اور پھر وہ روحوں کے نسبت ان کی روحوں سے ہمارا تعلق گہرا ہو جائے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے ایسی چیز جو اس کے لیے پسندیدہ ہو تو وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے محبوب بندوں کے دربار میں ہم جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس، تو ان سے ہمارا تعلق زیادہ اگر گہرا کرنا ہے تو ایسی چیز پیش کی جائے کہ جس سے ان کو خوشی ہو، تو وہ خوشبو سے خوش ہوتے ہیں، اس وجہ سے خوشبودار پھول لے جائے جاتے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ تو اب اعتراض کرنے والے کی نظر ایک حدیث پاک پہ ہے، جبکہ اہل سنت کے علماء جب کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو ان کی نظر ایک دو نہیں کئی حدیثوں پر نظر ہوتی ہے، وہ سب حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس پر عمل کرنے کا ایک طریقہ رائج کرتے ہیں۔ مشہور ہے الانسان عدو ما جہیلا، کہ انسان جس کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ لوگ جاننے کی کوشش کریں، اہل سنت کے اعمال اور ان کے معمولات کے دشمن نہ بنیں۔ بے شک بے شک۔ اب دوسرا اعتراض وہ کلپ میں نے جو دیکھا ہے، وہ صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے،
اس وجہ سے سرکار نے ان قبروں پر شاخیں رکھی۔ تو کیا اے لوگوں جو قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم پر وحی آ رہی ہے، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ تمہیں کیسا معلوم؟ یہ اعتراض ہو رہا ہے جناب کا۔ بڑی عقل مندی دی ہے اللہ نے، نہیں شیطان نے دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل مندی ہوتی تو صحیح جانب استعمال ہوتی۔ تو رب تعالیٰ نے عقل مندی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ عزیز جناب دیکھیے، جنت ہے سرکار نے بتایا، دوزخ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عذاب قبر ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ یقیناً مانتے ہیں۔ تو کیسا مانیں گے آپ؟ یقین کیسا رکھیں گے؟ اجی سرکار کے بتانے پر حضور پر وحی نازل ہوئی، سرکار بیان فرما رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وحی ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہم سرکار کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں، ویسے ہی سرکار کے اس طریقے کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بس اتنا کہ سرکار نے قبروں پر شاخیں رکھی، یہ طریقہ ایک رائج ہو گیا، بس اس طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ جو انتقال کیے ہوئے لوگوں کے قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عذاب میں مبتلا ہیں، مردوں سے بدگمانی کر رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، مردوں سے بدگمانی کر کے جو ہے پھول ڈال رہے ہیں۔ مردوں سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی گناہ ہے، یہ بھی اعتراض کیا ہے وہ جناب نے۔ ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے کہ پھول ڈالنے کی وجہ سے مردوں سے بدگمانی ہوتی ہے تو اس بدگمانی میں آپ بھی مبتلا ہیں۔ وہ اس طرح کہ نماز جنازہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ آپ حدیث پاک میں دیکھیے یہ الفاظ ضرور ملتے ہیں، نماز جنازہ مغفرت کے دعا کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے۔ تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ ہر مرنے والا گناہ گار ہے؟ انتقال فرمانے والے تو نیک بندے بھی گزرے ہیں، لیکن کیا جو نیک گزرے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی؟ جو نیک ہیں، نیک تو نیک ہیں عزیز جناب، شہید بھی ہوں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، شہید تو بالکل خون کا خطرہ جیسے بہہ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے 70,000 گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ شہید کے ایک خون کے قطرے میں یہ تاثیر ہے تو ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو نماز جنازہ جبکہ ہوتی ہے مغفرت کی دعا کے لیے، تو جب نیک لوگوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو کیا آپ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے؟ بات ایسی نہیں ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، سنت پہ عمل آوری ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے جی جناب کہ پھول اگر پیش کرنے سے، قبروں پر کسی کے ڈالنے سے، کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے قبر پہ عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، اہل سنت کے لوگ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ گار ہیں، ان کے قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو یہ پھول یا پھر تر چیزوں کی وجہ سے، کچی چیزوں کی وجہ سے وہ ذکر کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کا عذاب ٹل جاتا ہے اگر گناہ گار ہیں۔ اگر گناہ گار نہیں ہیں، نیک ہیں، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ سمجھ کے ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے ذہن میں وسعت ہے، ہمارے ذہن میں کشادگی ہے، اور آپ ایک تھوڑا سا ذہن لے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی صحیح ہے، اس کے سوا سب غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو نیک ہیں ان کے قبروں پہ ڈالنا چاہیے، جو گناہ گار ہیں ان کے قبروں پہ ڈالنا چاہیے، تو اولیاء کرام کے قبروں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ کیا ان کو بھی گناہ گار سمجھتے ہو؟ ایسا بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، نہیں معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی حدیثوں میں آیا ہے، نماز چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، کتنی حدیثیں، بے حساب حدیثیں ہیں۔ تو جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس وجہ سے نیک آدمی نماز نہیں پڑھے گا؟ سبحان اللہ، تو نیک آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ ہے نہیں تو معاف کیا ہوں گے؟ نیک آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کے درجے بلند ہوں گے، اس پر رحمت نازل ہوگی۔ تو ایسے ہی تر چیز گناہ گاروں کی قبروں پہ ڈالی جائیں تو عذاب کم ہوگا، نیک لوگوں کے مزارات پہ پیش کیے جائیں گے تو ان پر رحمت نازل ہوگی، ثواب نازل ہوگا، اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی، درجات بلند ہوں گے۔ یہ اسباب ہیں، ان سب چیزوں کو بہرحال سمجھنا چاہیے۔ ایک چند اور باتیں اسی تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسلم شریف کے بڑے شارح ہیں اور بڑے عالم ہیں، غیر مقلد بھی ان کو مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں کو قبروں پر کیوں رکھا؟ لِكَوْنِهِمَا يُسَبِّحَانِ مَا دَامَا رَطْبَيْنِ،
کہ وہ دو شاخیں جب تک کہ تر ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے سرکار نے ان مزارات پر رکھا۔ وَلَيْسَ لِلْيَابِسِ تَسْبِيحٌ، اور جو سوکھی ہوئی چیزیں ہوتے ہیں وہ زیادہ ذکر نہیں کرتی، تو اس وجہ سے سرکار نے تر چیزوں کو رکھا۔ اب اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں آگے، یہ دیکھیے، آپ نے اہل سنت کے علماء پہ طریقے پر تو اعتراض کر دیا، جو چاہے کرنا تھا کر دیا۔ اب دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث شریف کی بنیاد پر، اس حدیث کو دلیل بنا کر علماء کرام نے مزار کے پاس قرآن شریف پڑھنا مستحب قرار دیا، کیونکہ تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس وجہ سے مزار پہ رکھی گئی۔ تو بندہ جب کوئی تر چیز ذکر کرے تو یہ کمال ہے، انسان خود اللہ کا ذکر کرے تو پھر کیا کمال ہوگا۔ تو اس وجہ سے علماء نے قبر کے پاس، مزار کے پاس قرآن شریف پڑھنے کو مستحب قرار دیا۔ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ، کہ ایک شاخ کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں کمی کی امید رکھی گئی ہے، فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَىٰ، تو قرآن شریف کے تلاوت پر عذاب میں کمی ہونا تو اور زیادہ مناسب ہے، اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ یقینی ہے۔ تو امام نووی نے باب مباشرۃ الحائض میں اس کو بیان کیا۔ اب یہ قبر پر شاخیں رکھنے کا یہ طریقہ کسی صرف سرکار نے ایک مرتبہ نہیں کیا، احادیث شریفہ پر غور کریں گے 3 مرتبہ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث پاک میں۔ 2 مرتبہ صحابہ کرام کے مزار پہ رکھا گیا، اور 1 مرتبہ جو گناہگار تھے ان لوگوں کے مزارات پر، قبروں پر رکھا گیا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کے قبروں پر بھی سرکار نے رکھے ہیں، لیکن وہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو اس کام میں گناہ میں مبتلا تھے اس کی حدیث الگ ہے، اس کے علاوہ دوسری حدیثیں ہمیں کنز العمال میں، معجم کبیر طبرانی میں، اور مجموع الزوائد میں اور دیگر مقامات میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے، جس میں وجہ نہیں بیان کی گئی کہ یہ کیا کیا عمل کرتے تھے، بلکہ صرف سرکار نے شاخیں رکھی۔ اس کی تفصیلات ہمیں اس طرح ملتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے، چنانچہ خود بخاری شریف میں آتا ہے، امام بخاری نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت بیان فرمائی، اوصى بریدۃ الاسلمی ان یجعل فی قبرہ جریدان، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی انتقال سے، وصال سے پہلے، کہ میری قبر پر 2 شاخیں رکھی جائیں۔ یعنی سرکار نے جو چند مزارات پر رکھی تھی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مان رہے ہیں کہ قبروں پر یہ رکھنا چاہیے۔ تو جب یہ بھی بخاری سے ثابت ہے، بخاری باب الجرید علی القبر میں اس باب میں یہ روایت موجود ہے، تو جب صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے تو پھر اس پر اعتراض کرنے کی کوئی بات، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ففیہ انہ رضی اللہ عنہ تبرک بفعل مثل فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یعنی آپ کی سنت کے جیسا عمل کر کے اس سے برکت حاصل کی۔ یعنی ان شاخیں رکھنے کی برکت اپنی جگہ، لیکن سرکار نے ایسا کیا تھا، تو یہ کیا تھا اس لیے کر کے آپ نے برکت حاصل کی، یعنی آپ کو 2 برکتیں حاصل ہوئی۔ تو ایسی کئی ایک روایات ہمیں ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مزارات پر اگر پھول ڈالے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ شاخیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ شاخیں رکھی گئی تھی اور آپ پھول کیوں ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کم از کم آپ شاخیں تو رکھیے، پھول اگر نہیں ڈالتے ہیں تو کم از کم آپ شاخیں تو رکھیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ اور یہ کوئی ایک مزار کے ساتھ خاص نہیں تھا، کئی ایک مزارات پر بھی رکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے۔ مفتی صاحب، اس سے ایک ذہن میں سوال آیا، میں آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو صحابہ کا بھی عمل رہا ہے، صحابہ بھی اس کو پسند فرمائے ہیں، حتیٰ کہ اور ایک صحابی رسول جو ابھی آپ ذکر فرمائے کہ وہ تو انہوں نے تو وصیت فرمائی، جی وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری خبر پر یہ شاخیں رکھی جائیں، جی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جی بالکل رکھنا۔ تو اب بعض لوگ حالانکہ چادر مبارک، یعنی اولیاء کے مزار پر یا کسی صاحب مزار پر چادر اڑانا، یہ بھی ثابت ہے، اچھی چیز ہے چادر اڑانا،
لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ شاخ لگائی جائے یا پھول ڈالے جائیں. اور شاخ لگانے میں کیا ہے کہ ہمیشہ ایک بار جنگلی جھاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ پھول جو ہے اس کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک بار لگانے کے بعد. بالکل. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو اور صحابہ نے وصیت کی ہو ایسے کام کی کہ شاخ لگائی جائے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا مسلسل ذکر کرتی ہیں. وہ جب تک ذکر کرتے رہیں گی اس سے صاحب مزار کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو چادر، حالانکہ چادر کا بھی جواز ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے، لیکن مزار پر چادر اڑانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے شاخ وغیرہ لگائی جائے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. بالکل ایسا بھی ہونا چاہیے، شاخ لگانے. اور مختصر سے چھوٹے سے پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں جس سے خبر کھل جانے کا اندیشہ نہ ہو، جس کی جڑیں نہ پھیلتی ہوں اور وہ باقی بھی رہے، ذکر بھی جاری رہے، جیسا کہ شاخ لگانے سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اوپر بیان ہوا ہے اسی معنی میں بمعنی ہو اسی معنی میں روایت بیان کی. پھر فرمایا کانا لا یستتر من بولیہ، یعنی لا یستتر کے الفاظ حضرت حناد کے ہی نہیں ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لا یستتر کے الفاظ ملتے ہیں. اور البتہ حضرت ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یستنزیہ کے الفاظ سے روایت کی ہے. یستنزیہ لفظ ہو یا یستتر ہو، سب کا معنی ایک ہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن حسنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انطلقت انا وعمرو بن العاص الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک ترس تھا، یعنی ایک برتن تھا لکڑی کا جس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا تھا تاکہ اس میں پانی وغیرہ کوئی چیز ڈالی جائے، جس کو درقتن کہا گیا. فخرج ومعہ درقتن ثم استتر بها، تو اس کے ذریعے آپ نے اس کو پردے کے طور پہ استعمال کیا. ثم بالا، پھر ضرورت کی. فقلنا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. اب یہ مشرکین تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو عورت جیسے چھپ کے پیشاب ضرورت کرتے ہیں ویسا یہ کر رہے ہیں. یعنی اس جو ترس تھا، جو درقہ تھا، ایک قسم کا لکڑی کا بڑا برتن تھا، اس کو آڑ رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت فرمائی تاکہ ایک حجاب ہو جائے. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، مشرکین نے. تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تعلموا ما لقی صاحب بنی اسرائیل کانوا اذا اصابهم البول. تو سرکار نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے، یہ یہودی تھے، ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک آدمی کو جو عذاب نازل ہوا تھا، کیا تمہیں وہ نہیں معلوم کہ جب کوئی پیشاب ان کے جسم یا کپڑے پر پہنچتا قطعوا ما اصابہ البول منہم، کہ پیشاب اگر جسم کے کسی حصے کو پہنچتا تو وہ اس کی جلد کاٹ دیتے تھے. یعنی پیشاب کو تمہاری قوم میں اتنا برا سمجھتے تھے، تو ہم اسی پیشاب سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز اختیار کر رہے ہیں تو اس پر تم ہنس رہے ہیں، تعجب ہے تم پر. سرکار نے انہی کے مذہب کے مطابق اور وہ جس کو مانتے ہیں وہی دلیل عطا فرمائی. فنہاہم فعذب فی قبرہ، تو ایک آدمی نے یہ عمل کرنے سے روک دیا. یعنی اگر پیشاب کے قطرے گر جائیں تو سخت احکام تھے یہودیوں پر، وہ جلد کاٹی جاتی یا کپڑا کاٹ دیا جاتا، ایسے سخت احکام تھے. ایک آدمی نے اس سے منع کیا کہ ایسا مت کرو، تو جب وہ مر گیا تو اس کے قبر میں عذاب نازل ہونے لگا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اگر کی جائے تو پیشاب کے قطروں سے پرہیز کی جائے. اگر کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے ان کو کیا معلوم کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے. مسلمان جانتے ہیں، اسی لیے مسلمان پرہیز کرے. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت منصور نے ابو وائل وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں جلد احدہم،
یعنی ان کی جلد کاٹی جاتی۔ اور حضرت عاصم ابو وائل سے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں جسد احدہم، یعنی ایک روایت میں جلد آیا، ایک جگہ جسد آیا ہے، اور ایک جگہ ما اصابہ البول کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد باب البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں یہ روایت ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے پاؤں پر آنے کا اندیشہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ بعض جگہ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان عن ابی وائل عن حذیفہ، حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرا دانی کے پاس تشریف لائے، یعنی جہاں پہ کچرا ڈالا جاتا تھا جس کو ہم گھڑ کہتے ہیں، تو کچرا دانی کے پاس سرکار تشریف لائے، فبال قائما، اور قیام فرما ہو کر، کھڑے ہو کر سرکار نے ضرورت کی، یعنی پیشاب فرمایا۔ ثم دعا بماء، پھر پانی طلب فرمایا، فمسح علی خفیہ، اور اس پانی سے سرکار خفین پہنے ہوئے تھے، یعنی پاؤں میں پہنے جانے والے موزے وہ پہنے ہوئے تھے، سرکار نے اس پر پانی بہایا، اس کو صاف کر لیا۔ معزز حاضرین، اس حدیث پاک میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو اگرچہ کہ سارے علماء کا اتفاق ہے، اور یہ نہیں بلکہ دوسری بہت سارے احادیث شریفہ میں آتا ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھلے انداز میں آتا ہے، تو اب یہ سرکار کا عمل مبارک ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے ہیں تو یہ عمل سرکار کے لیے خاص ہے، امت اس پر عمل نہیں کر سکتی، جیسا کہ قاعدہ ہے جب قول رسول فعل رسول میں تضاد ہو جائے، ٹکراؤ ظاہراً اختلاف نظر آ جائے، تو قول رسول پر امت عمل کرے گی، فعل رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہے گا۔ اور دوسری شرح یہاں پر علماء اکرام شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہ کچرا دانی تھی، ایک گھڑ تھا، وہاں پر اگر بیٹھیں گے تو بیٹھنے کی وجہ سے سرکار کا دامن آلودہ ہونے کا اندیشہ تھا، یعنی وہاں کی گندگی اور نجاستیں وغیرہ لگنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے سرکار نے یہ عمل فرمایا۔ اور تیسری بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک میں کچھ درد تھا، بیٹھ کر اٹھنا ذرا دشواری نظر آتی تھی، اس وجہ سے سرکار نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اب یہ سرکار نے عمل انجام دیا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک طریقہ اور ایک راستہ بیان فرما دیا جو اس وقت گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ سبحان، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، تو بیٹھ نہیں سکتے اور کھڑے ہو کر اگر وہ پیشاب کریں گے اور سرکار کا یہ عمل نہ ہوتا تو پھر گناہگار انہیں قرار دیا جاتا، تو سرکار نے ایسے لوگوں پر بھی کرم فرما دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کے حبیب کا ہر عمل، ہر سنت سرور کائنات کی امت کے لیے ہوتی ہے، تو امت کو برائی سے، گناہ سے بچانے کے لیے سرکار نے کبھی ایسا طریقہ بھی اختیار فرما لیتے ہیں کہ کوئی عذر میں، مجبوری میں ایسا کام کر بھی لے تو گناہگار نہ ٹھہرایا جائے۔ اور ایک حدیث پاک ختم ہوئی، اب اور ایک باب شروع ہو رہا ہے، باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده، یعنی یہاں پر ایک عنوان یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لیے کہیں دور جانا ہی ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کے وقت میں خاص طور پر کہیں برتن وغیرہ رکھ دیا جاتا جو اسی کے لیے پیشاب کے لیے خاص ہوتا تھا، تو رات میں بیدار ہو جاتے تو اس برتن میں پیشاب کر لیتے، اس کو اپنے قریب ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ تو اس آدمی کے بارے میں جو رات میں برتن میں ضرورت کرے، پیشاب کرے، پھر اپنے پاس ہی اس کو رکھ دے، تو یہ روایت آ رہی ہے حضرت جریج، حضرت حکیمہ بنت امیمہ جو حضرت رقیقہ کی صاحبزادی ہیں، وہ اپنی والدہ سے یعنی حضرت رقیقہ سے بیان فرماتی ہیں، انہا قالت، انہوں نے ارشاد فرمایا، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن ہوتا تھا، یعنی لکڑی کا برتن ہوتا تھا، من عیدان، یہ عیدان ایک خاص لکڑی ہے، اس لکڑی سے بنا ہوا ایک برتن ہوتا تھا، تحت سریرہ، جو سرکار کے تخت مبارک یعنی آپ کے پلنگ شریف تخت مبارک کے نیچے رکھ دیا جاتا، یبول فیہ باللیل، سرکار رات میں جب بیدار ہوتے تو
اس برتن میں ضرورت فرما لیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہاں پر اتنا ہی ذکر آیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کی تفصیل وغیرہ ہمیں خصائص کبریٰ میں اور سبل الہدیٰ والرشاد میں اور کنز العمال میں بہت ساری دیگر حدیث پاک کی کتابوں میں ملتی ہے کہ کسی صحابی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ صبح ہوتی تو وہ برتن لے جا کر سرکار کا بول مبارک کہیں ڈال دیتے اور پھر وہ لے کر آ جاتے، اس کو خالی کر کے رکھ دیا جاتا۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ ذکر ضرور آتا ہے خصائص کبریٰ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشاب کا برتن عطا فرمایا کہ اس کو محفوظ جگہ ڈال دو۔ وہ تشریف لے گئے اور وہ سرکار کا بول مبارک، جس میں دنیا کی کوئی عطر میں وہ خوشبو نہیں ہوتی جو سرکار کے بول مبارک میں ہوتی ہے، یوں کہی کہ وہ جیسے دنیا میں کہتے ہیں لوگ کہ ایک اگرچہ کہ بطور کہانی وغیرہ کہا جاتا ہے کہ ایک پانی ہوتا ہے وہ پی لینے سے موت نہیں آتی، کہانیوں میں کہا جاتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار کے بول مبارک کو اگر کوئی پی لے تو پھر اس کا دل کبھی نہیں مرے گا، موت کبھی نہیں آئے گی، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور دنیا کی سب سے بہترین خوشبو سرکار کے بول مبارک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ سرکار عین نور ہے، وہاں انسان کے بارے میں سوچنے کی حاجت ہی نہیں ہے، سرکار کا لباس مبارک انسان کا ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ جانے، کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے بھی اعتراف کیا ہے، مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں میں نے کبھی سرکار کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ کیا جمال دیکھتے تھے، آخر آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، صبح شام ہمیشہ خدمت میں رہتے تھے، مگر فرما رہے ہیں میں نے کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، یعنی ہیبت، جلال، نورانیت اور کمال ایسا تھا کہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ عجیب شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو اس بول مبارک کو وہ صحابی لے گئے اور واپس آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا کریں؟ تو عرض کرتے ہیں حضور محفوظ جگہ رکھا ہوں، یہ نہیں فرماتے میں پی لیا، جبکہ وہ پی لیے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ پی لیے، اور سرکار نے فرمایا کیا کیے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے اس کو محفوظ جگہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ یعنی سرکار جان رہے ہیں کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، انہوں نے ظاہر بھی نہیں کیا مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تمہیں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ تو یہ بول مبارک سرکار کا شفا ہے، اس میں خوشبو ہے، اس میں نورانیت ہے، اس میں کمال ہے، اس میں حیات دینے کی صلاحیت ہے۔ اب ہم اپنی فکر سے نہ سوچیں، کچھ دیر کے لیے عقل کو موت دے دیں، بس سرکار کی شان و عظمت کے اعتبار سے سوچیں کہ ہمارے آقا کا مقام کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں ابو داؤد میں تو اتنی حدیث ہے، دیگر روایت میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اور مفتی صاحب اس حدیث مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، یقیناً کہ امت کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے اور کیا کام سے بھیجا گیا تو کیا کر کے آئی ہے، یہ سب سرکار جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمک ما لم تکن تعلم فرمایا، حضور جو نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا، اب رب نے جو نہیں جانتے تھے سب بتا دیا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ باب المواضع التی نہی عن البول فیہا، ان مقامات کا بیان کہ جس جگہ پیشاب وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر پیشاب نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین، کہ دو لعنت کرنے والوں سے بچو۔ اتقوا اللاعنین، ان کو لاعنین کہا گیا۔ اب اصل میں یہاں پر لائن سے مراد جو ہے اٹھانے والے، بلانے والے مراد یہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا وَمَا اللاعنان یا رسول اللہ، یہ لاعنان کا مطلب کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سرکار نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلہم، کہ وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ ضرورت کرتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ضرورت کرتا ہے، جو راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ، جیسے چھت کا سایہ ہے یا سائبان ہے یا پھر درخت کا سایہ ہے، ایسی جگہ جو آدمی ضرورت کرتا ہے اس کو لاعنان کہا گیا۔ اس سے مراد جو برائی اٹھانے والا آدمی ہے اور اپنی نجاست لے جا کر ایسی جگہ ڈالنے والا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ راستے میں کسی سایہ دار جگہ اور کسی درخت کے سائے میں، پانی بہنے کی جگہ میں جہاں پانی بہتا ہے، ایسی جگہ پر پیشاب یا پھر کوئی بھی نجاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پانی آلودہ ہونے
اور لوگ سائے کی جگہ بیٹھتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچنے، راستے میں چلتے ہیں، ان کے پاؤں کو آلودگی اور نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسی جگہ نجاست نہ کی جائے۔ یہ تعلیم آپ غور کیجئے، کس مذہب میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کون سا مذہب ایسا ہے جو اس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ پیشاب ایسا کریں، یہاں کریں، وہاں کریں، اس طریقے سے کریں، ایسا بیٹھیں، وہ بیٹھیں؟ اتنی ساری وضاحت، ایسی باریکیاں، صدیاں گزر گئی، پوری ترقی کر لینے کے بعد بھی آج مسلمان کے علاوہ کوئی آدمی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ خود نہیں جانتا۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف 23 سال کی مبارک زندگی میں دنیا آخرت کی ہر شے بیان کر دی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز حضور نے نہیں چھپائی، سب بیان کر دی، دنیا آخرت کی ہر چیز۔ ہم بڑے بڑے دانشور مل کر بھی کچھ دیر کے لیے ایسا کر لیجئے، حدیث پاک میں ضرورت کرنے کے طریقے وغیرہ کا بیان، پاکی کا بیان جتنا ہے سب چھپا لیں، اور ایک 40-50 بڑے بڑے دانشوروں کو قلم اور کاغذ دے دیجئے اور لکھیے کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ضرورت کرنے کا طریقہ، پیشاب اور بڑی ضرورت کرنے کا طریقہ کیسا ہو، یہ کہنے کے لیے لکھ دیا جائے۔ کتنا وقت دیتے ہیں دے دیجئے، لیکن حدیث پاک میں جو ملتا ہے وہ ویسا نہیں لکھ سکیں گے، ناممکن ہے، کیونکہ سرکار اللہ کے حبیب قیامت تک ہونے والے سارے حالات کو جانتے ہیں، زندگی کے ہر گوشے سے واقف ہیں، تو یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ راستے میں ایسا نہ کیا جائے، اس میں لوگوں کو اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثہ، کہ 3 لعنت کی جگہ سے بچو۔ ملاعن یعنی تکلیف دینے والی اور تکلیف اٹھانے والی جگہ، 3 تکلیف اٹھانے والی یا لعنت کی جگہ سے بچو۔ البراز فی الموارد، بہتے پانی میں ضرورت کرنا، وقارعۃ الطریق یا وقارعۃ الطریق فی الموارد وقارعۃ الطریق، اور راستہ چلنے کی جگہ پر، والظل اور سائے میں، یہ 3 مقامات پر ضرورت کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک باب ہے، اس باب پر ہم انشاءاللہ بیان اختتام کریں گے، باب فی البول فی المستحم، حمام میں پیشاب کرنے کے بارے میں، تو کیا کرنا چاہیے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں حضرت عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ، کہ تم میں سے کوئی حمام میں جہاں وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، حمام میں ہرگز پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، کہ اس میں پیشاب بھی کرتا ہے حمام میں اور پھر وہیں غسل بھی کرتا ہے۔ امام احمد میں فرمایا ثم یتوضأ فیہ، کہ اس میں وضو بھی کرتا ہے، کیوں؟ فإن عامۃ الوسواس منہ، کیونکہ وسوسے عام طور پر اسی سے آتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ حدیث پاک خاص طور پر اس زمانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آج کل سستی کاہلی کا مزاج عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو لوگ بیت الخلا اور حمام علیحدہ نہیں بنا رہے ہیں، جگہ بچانے کے لیے اٹیچ کر رہے ہیں، اور اس اٹیچ کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتے ہیں، اٹیچ باتھ روم کی وجہ سے کہ ادھر حمام ہے ادھر پیشاب ہے، اور سستی کاہلی کی وجہ سے لوگ حماموں میں بھی پیشاب کر دیتے ہیں، پھر پانی بہا دیتے ہیں۔ ویسے اس زمانے میں، سرکار کے زمانے میں حمام میں پیشاب کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت فرش نہیں ہوتا تھا، زمین پر فرش نہیں ہوتا تھا، اگر وہاں پیشاب کر دیا جائے تو پھر زمین پیشاب جذب کر لے گی، اور جب نہائیں گے پھر پانی پڑے گا تو پھر وہ پیشاب پانی میں مل جائے گا، جس کی وجہ سے وہ خطرات جسم پہ آئیں گے، ناپاکی ہو جائے گی، یہ سارے امور ہیں۔ اور اس وقت اگرچہ کہ فرش کیا جاتا ہے حماموں میں، فرش تو کیا ٹائلز لگائے جاتے ہیں، بڑے عمدہ بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پرہیز اس لیے کرنا ہے کہ سرکار نے دوسری وجہ بیان فرمائی، وسوسے اس سے آتے ہیں، یعنی حمام میں پیشاب کرنے کی وجہ سے انسان کے عادت اور فطرت وسوسہ انداز بن جاتی ہے۔ وسوسے کیسے؟ ایک بالکل عام بات جو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پیشاب یہاں کیا تھا، ہو سکتا پھیل گیا ہو،
اور وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا وضو کر کے، اسے خیال آئے گا ارے شاید میں پانی بہایا تھا یا نہیں بہایا تھا، پھر یہ خیال آیا تھا پانی تو بہایا تھا لیکن ہو سکتا پیشاب ادھر گیا تھا، اس جانب پھیل گیا اور میں وہاں پاؤں رکھ کے آ گیا اور میرے پاؤں کو اب پیشاب لگا ہوا ہے۔ مختلف قسم کے وسوسے، اب نماز نہیں ہوگی وسوسے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ وسوسے یہی نہیں، بہت ساری زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ سرکار نے عام فرما دیا، حمام میں پیشاب کرنے کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہونے کی بیماری آ جاتی ہے، فطرت ہو جاتی ہے۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بچوں پہ شک کرے گا، بیوی پہ شک کرے گا، ماں باپ پہ شک کرے گا، مزاج شکی بن جائے گا، وسوسوں کا بن جائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری علت ہے۔ تو یہ علت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں پیشاب کرنے کی بیان فرمائی۔ اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اوپر بھی ایک روایت میں حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے کہ بہتے پانی کی جگہ ضرورت نہ کی جائے۔ آج کل یہ عام ہے کہ جب گرما کا موسم آتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کہا جائے نعوذ باللہ، لوگ سوئمنگ پول وغیرہ تیرنے کے لیے جاتے ہیں، وہی پانی میں پیشاب کر لیتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور لوگ تیر رہے ہیں پھر غسل کر کے آ رہے ہیں۔ یہ پانی میں جا رہے ہیں تیرنے کے لیے، پھر پیشاب میں تیر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ غور کرنا چاہیے آدمی کیا غلطی کر رہا ہے، اسی لیے ایسی جگہ جانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا ہو رہا ہے عموماً، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، باولیوں میں ہو یا کسی بھی جگہ جو پانی غسل کا، نہانے کا یا پینے کا ہوتا ہے، ایسی جگہ نجاست نہ کی جائے۔ اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ زندگی تو گزر جائے گی لیکن موت کے بعد کیا جواب دیں گے، اس بارے میں بھی ذرا فکر کر لینی چاہیے۔ اور اس باب کی اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں لقیت رجلا صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ایسے آدمی سے ملا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ کیسے تھے؟ کما صحیبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا زیادہ سرکار کی صحبت میں رہا کرتے تھے ویسے ساتھ رہنے والے ایک صحابی سے میں نے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگا کرنے سے منع فرمایا۔ کنگھی روزانہ کرنا، بال روزانہ سنوارنا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں روزانہ بھی کر سکتی ہیں اور زیادہ بھی کر سکتی ہیں، ایک دن میں کئی بار بھی کر سکتی ہیں، چونکہ عورتوں کے لیے زینت زیب دیتی ہے، مردوں کے لیے زیادہ زینت زیب نہیں دیتی، تو اسی لیے روزانہ کنگھی کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آڑ ایک دن کنگھی کرنا سنت ہے۔ سرکار ایک دن آڑ ایک دن کنگا فرمایا کرتے تھے، تو روزانہ کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ او یبولا فی مغتسلہ، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ غسل کی جگہ میں پیشاب کریں۔ یہ اس باب سے یہ جملہ مناسبت رکھتا ہے، اس وجہ سے حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک پر اگر آج کے ماں باپ عمل کریں گے تو بچوں کو، اپنی اولاد کو بڑے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج کل دیکھیے کہ خاص طور پر جب بچے بڑی عمر کے ہونے لگتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے سنورنے کی، پاؤڈر لگانے کی، کنگھا کرنے کی اور پرفیوم استعمال کرنے کی، بہترین کپڑے پہننے کی۔ جب عمر 14-15 سال کو پہنچتی ہے تو بننے سنورنے کی عادت بچوں کو زیادہ ہونے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بے خودی، بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ بچے اس عمر میں جب بننے سنورنے لگتے ہیں تو اب سمجھیں کہ یہ کسی برائی میں مبتلا ہونے والے ہیں، گویا کہ ایک ریڈ سگنل ہے، یہ دے رہے ہیں، ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ابھی ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ سرکار نے کتنا کمال ہے ہمارے آقا کا، کیسی شان ہے، عربی تربیت کیسی، ایک ایک لفظ میں سرکار نے کیسی تربیت کا طریقہ بتایا کہ فساد کی جڑ مٹا دی۔ ایک دن آڑ ایک دن کنگا کرے تو ظاہر ہے کہ ایک دن آڑ ایک دن کنگا کرے گا تو ایک دن سارا اس کے بال بکھرے رہیں گے، بال بکھرے رہیں گے، نفس مرے گا، نفس مرے گا۔ نفس چاہے گا کہ میں بال سنواروں، لیکن دین چاہے گا کہ نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ تو اب ایسے موقع پر جب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ خود کہے گا کہ کون مجھے دیکھے گا، کون میری تعریف کرے گا۔ جب بال سنورے ہوئے ہوں گے تو پھر اس کی طبیعت بھی چاہے گی، نفس بھی ورغلا آئے گا، تو اچھا نظر آ رہا ہے، یہ آئینے میں دیکھیے فلاں۔ یہ سارے فسادات کو جو پیدا ہونے والے ہیں سرکار نے ایک جملے میں مٹا دیا، فرما دیا ایک دن آڑ ایک دن کنگا کریں۔ روزانہ کنگا کرنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ یہ چند ابواب ہیں ابو داؤد شریف کے۔ اس کے بعد سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کرنے کا
عنوان آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں تفصیل اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ صلی اللہ مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر جو کالج کی جو طلباء ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، عموماً جو اسکول میں انگلش میڈیم وغیرہ میں جو خاص طور پر کوئی ایجوکیشن جو ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں جو ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مخلوط تعلیم، مخلوط تعلیم، تو ان میں اکثر جو ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں جو ہے 7ویں جماعت کے بعد سے جب شعور آ جاتا ہے تو جب ایک دوسرے کو جب گھورنے سے جو ہے وہ آگے بات بڑھتی ہے، پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک محبت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ روزانہ ڈریسنگ روزانہ نعوذ باللہ بن جائیں۔ کیا حکمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک دن آڑ کنگا کرنے سے جو ہے کم سے کم ایک دن تو گناہ سے محفوظ رہیں گا۔ بالکل صحیح، لازم ہے جب اچھی ڈریسنگ کرے گا، بہترین کپڑے پہنے گا، مانگ سنوارے گا اور اپنے آپ کو جو ہے اچھا سوار کر آئے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے سامنے آنے کی خواہش ہوگی، جو بالکل اس سے بات کرنے کی خواہش ہوگی، پھر تنہائی میں ملاقات کی جو ہے خواہش ہوگی۔ یہ تمام چیزوں کی فساد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر اس حدیث مبارک میں مفتی صاحب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ فرمائیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مردوں کو جو منع کیا گیا ہے کہ ایک دن آڑ کنگا کریں، ایک دن آڑ کنگا کریں، ایک دن آڑ کنگا اس لیے کریں کہ ان کا نفس مر جائے اور وہ برائیوں سے جو ہے محفوظ ہو جائیں۔ تو خاص طور پر اسکول کی وہ لڑکیاں جو کوئی ایجوکیشن ہو، مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہوں، تو وہ بھی جو ہے اگر برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو جیسا کہ مردوں کو روکا گیا ہے، تو کیا وہ لڑکیاں بھی اس سے رکنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے سے؟ مردوں کو تو ایک دن آڑ ایک دن روکا گیا ہے، عورتوں کے لیے زندگی بھر کے لیے روکا گیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی عورت، لڑکی ہو یا عورت ہو، کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے لیے سنورتی ہے تو اللہ کی لعنت اس پہ اترتی ہے۔ اللہ، تو اب تو لڑکیوں کے لیے ہمیشہ ہی منع ہے، مردوں کے لیے تو ایک دن آڑ ایک دن روکا گیا، عورتوں کے لیے تو ہمیشہ منع ہے، کیونکہ عورتوں کی وجہ سے فتنے کا باب کھلتا ہے، فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ اس کی طرف فطرت ان مرد کی رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اس کے بننے سنورنے کی وجہ سے فتنے کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس وجہ سے پردہ جو لگایا گیا، اگر عورت روزانہ سنورے بھی تو پردہ تو بہر صورت لازم ہے۔ اب آج کل کالجز میں پہلے تو پردے کو تو پھاڑ دیا گیا، اب پردہ پھاڑنے کے بعد کیا سنوریں گے، کیا بنیں گے، کتنا بھی روک لگا لیجیے، کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ اسلام کے جو حدود ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے فتنے کو دبانے کے لیے عورت کو پردے میں رکھا گیا، وہ پردہ ہی نکال دیا گیا تو اب ہزاروں لاکھوں دروازے فتنے کے کھل گئے۔ اب باقی کتنی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے۔ تو اب عورت اگر پردے میں رہتی ہے، کالج وغیرہ جانے والی لڑکیاں اگر پردے میں رہتی ہیں، وہ بنے سنوریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پردہ بہرحال ان سب چیزوں کو روک دیتا ہے۔ یہ اور ایک حدیث مبارک ہے مفتی صاحب کی، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت، یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر یہاں خوبصورتی کو پسند کرنے کی ایک حدیث مبارک آ رہی ہے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے، تعلیم فرما رہے ہیں کہ ایک دن آپ جو ہے کنگا کریں۔ صحیح ہے، وہ تو جو ہے خوبصورتی الگ ہے، زینت الگ ہے۔ یہاں جو منع کیا جا رہا ہے کنگا کرنے سے، وہ زینت سے منع کیا جا رہا ہے۔ زینت الگ چیز ہوتی ہے، خوبصورتی الگ چیز ہوتی ہے۔ خوبصورتی یعنی جمال جس کو کہتے ہیں، جمال فطری ہوتا ہے، جمال پیدا نہیں کیا جاتا۔ یعنی بال رنگ لینے سے، اچھا تیل لگا لینے سے، پاؤڈر لگا لینے سے جمال نہیں آتا، اس کو زینت کہتے ہیں۔ یعنی انسان مصنوعی چیزیں جو استعمال کرتا ہے یا وقتیہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے وہ زینت ہے، اور جو دائمی چیز رہتی ہے، فطری رہتی ہے، وہ جمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اب جمال کو پسند فرماتا ہے یعنی رب نے حسن دیا ہے تو اس کو بنا کے رکھنا چاہیے، خوبصورتی رب نے دی ہے تو اس کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک دن کنگا نہ کیا جائے تو اس سے کوئی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا، جمال میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اس میں جو روکا جا رہا ہے دراصل یہ زینت سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ آدمی کو، مرد آدمی کے لیے زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اگرچہ کہ وہ دعوتوں میں جو ہے روزانہ جانا ہوتا ہے، بڑی بڑی جو ہے محفلیں ہوتی ہیں، بالکل، تو تب بھی ایسی صورت میں بھی ایک دن آڑی ہی کنگا کرنا چاہیے، کیوں نہ ہو، کیونکہ بال کو ایسے ہاتھوں سے بھی تھوڑا بہت سنوار لیا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے۔ اور اہم بات تو یہ ہے کہ بال کنگا کرنے کی ضرورت، کنگا کرنا اصل بال سنوارنے کے لیے نہیں ہے،
اب یہ دنیاوی ترقی، سائنسی ترقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ خود بھی محسوس کریں گے، میں بھی محسوس کرتا ہوں، اگر 2-4 دن کنگھا نہ کیا جائے تھوڑا سا سر میں ایک الجھن اور چبھن سی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ کنگھا کر لیا جائے تو ایک قسم کی سر کو مالش ہو جاتی ہے کنگھے کی وجہ سے، یعنی جو رگیں اور خون دماغ میں، سر میں جمود ہو چکا ہے، اس کو رن کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو جاری کرنے کے لیے کنگھا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو کنگھے کی جو کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی ایک حکمت ہے، ورنہ کیا صحابہ کرام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف ٹوپی پہنتے تھے؟ وہ تو شملہ پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، تو امامہ بننے کے بعد کنگھے کی کیا حاجت؟ تو یہ جو حکم دیا گیا ہے دراصل سر کی ایک ورزش ہے، بال سنوارنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، ورنہ اکثر تو ہمیں ذکر یہی ملتا ہے کہ مرد آدمی کے تو بال تو زیادہ بڑے ہوتے نہیں، پھر بھی چونکہ ایک ضرورت ہے اس کے تحت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔